السلام علیکم. جواب شکوہ: ہر مسلمان جگہ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. تشریح: ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے شکوے کے بند نمبر 6 میں کیے گئے شکوے کا بڑے احسن انداز میں جواب دیا ہے. جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ شکوے کے بند نمبر 6 میں ماضی کے محتین کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیسے ان مسلمانوں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگائی رکھی. اسی بند کے جواب میں اللہ تعالیٰ جواب شکوہ کے بند نمبر 19 میں جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں جن مسلمانوں کی تم بات کر رہے ہو وہ واقعی میرے نام کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، لیکن اس جرات اور بے وقت کے پیچھے کچھ وجوہات تھی. جن مسلمانوں کے واقعات کا تم بتا رہے ہو، کیا تم نے ان کے جینے کے انداز پر غور کیا ہے؟ اور پھر پہلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ اگر باطل یعنی وہ قوت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کے خلاف ہے اسے ایک نشور یعنی پھوڑا سمجھ لیا جائے تو مسلمان اس پھوڑوں کے لیے نشتر کا کام کرتے تھے. وہ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ٹھان لی تھی کہ خطہ زمین سے ایسے تمام عناصر کو کسی فاسد مادہ کی طرح نکال پھینک دیا جائے گا جو اللہ کی زمین پر قدرت کے قوانین کو ماننے سے انکاری ہے. ناظرین، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام مذہب منسوخ کر دیے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روز آخرت تک ایک مذہب کو سچا ثابت رکھنا تھا اور وہ ہے اسلام. اقبال اس شعر میں یہ بات باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہی مسلمان آج بھی ہوتے تو دنیا میں آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. علمی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور جنگی اعتبار سے مسلمان زوال کا شکار ہیں اور اس کی وجہ اہل باطل نہیں بلکہ ہم خود ہیں. اور پھر اس شعر کے دوسرے مصرعے کو ملاحظہ فرمائیے جس میں انہی اہل حق کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں: وہ مسلمان تمہاری طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھنے والے نہ تھے. تم خود حضرت خالد بن ولید کی مثال دے رہے ہو جنہوں نے 125 کامیاب جنگیں لڑی تھیں. کیا آج کا مسلمان اپنی زندگی میں یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے؟ اس کے بعد اگلی مثال طارق بن زؤید کی جو 2 سمندر پار کر کے اسپین کے ساحل تک جا پہنچا تھا. کیا تم ایسا سوچ بھی سکتے ہو؟ اس وقت کا مسلمان ہر وقت سرگرم عمل رہنا پسند تھا. کیا تمہیں یاد نہیں کہ کچھ تم دنیا کو فدا کرنے کے لیے تمہارے اشراف نے مختلف اوقات میں 6 بار چڑھائی کی؟ کیا یہ ان کی جدوجہد کی نشانی نہیں؟ اور بے شک انہوں نے 7ویں بار کشتم دنیا پر حملہ کرنے کے بعد اس کو فتح کیا. وہاں کے سب سے بڑے کلیسا یعنی آیا صوفیہ میں اذانیں دی، لیکن یہ بات کرنے کے بعد رک کیوں گئے؟ یعنی 478 سال اس کلیسا میں اذانیں ہوتی رہی، لیکن پھر 1935 میں وہ کلیسا ایک میوزیم بنا دیا گیا اور وہاں اذانوں کی بلند آوازیں بند ہو گئیں. یعنی جب تک تمہارے باپ دادا کے ہاتھ میں اسلام کا علم تھا تب تک میرے نام اس کلیسائے میں گونجتا رہا، اور جیسے ہی تم وہاں آئے وہاں اذانیں خاموش ہو گئی. ناظرین، یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے. اقبال کی دور اندیشی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی شاعری میں کہہ رکھا ہے وہ آج تک ویسا ہی نظر آ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نظم جواب شکوہ 1913 میں لکھی گئی، جبکہ کلیسا یعنی آیا صوفیہ کو میوزیم کا درجہ 1935 میں یعنی خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد دیا گیا. 1935 کے بعد اقبال نے شکوے کا جواب واضح ہو چکا تھا. یعنی جب آپ نے شکوہ میں دعویٰ کیا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور پھر 1935 کے بعد اس دعوے کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد مسلمانوں کے زوال کی حالت یہ بھی دیکھی کہ جب سلطان محمد فاتح نے اس کلیسا یعنی آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا تو اس وقت کلیسا کی اندرونی دیواروں پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی تفصیلاتی تصاویر کے ساتھ فرشتے بھی بنائے گئے تھے.
سلطان محمد فاتح نے کلیسا کی تمام اندرونی دیواروں پر پینٹ یعنی رنگ کروا دیا اور وہاں کلمہ طیبہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اشادید کے نام لکھوا دیے۔ کلیسا کی موجودہ حالت سے ہمیں اپنی کمزوریوں کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ پینٹ اس وقت سلطان محمد فاتح نے جو کروایا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اترتا رہا، اور اب پینٹ کے نیچے سے وہی تفصیلاتی تصاویر واضح ہو رہی ہیں۔ یعنی کیسا عجیب منظر ہے کہ دیواروں کے نیچے سے نظر آتا ہوا کلمہ طیبہ اور باقی تمام نام جو دین اسلام کی نشانی ہے۔ ناظرین، اب یقیناً آپ کو شکوہ میں کی گئی باتوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کے دعوت کا شکریہ۔ نیکسٹ بند کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔